غوث و مجتبہ کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، دور و نزدیک سے سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، آغاز گفتگو سے قبل عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی علماء ملت اسلامیہ کی زبانی قرآن و حدیث اور ارشادات اولیاء کے ذریعے آپ سب نے اپنے قلوب اذہان کو منور و مجلہ فرمایا۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، لہذا زیادہ لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں ہو سکتی، بس جتنی دیر آپ کا دل لگے گا میں بھی دل دینے کی کوشش کروں گا۔ سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکا، تحقیق کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اسے مزکا کر لیا۔ یہ اسے سے مراد دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت احسن صورت پر پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن صورت پر پیدا کیا۔ اور پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، تحقیق کہ ہم نے انسان کو مکرم کر دیا۔ لیکن اس دنیا میں جو انسان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے ساتھ تین طرح کے نفوس رکھے۔ ایک نفس کا نام ہے نفس امارہ، اور دوسرے نفس کا نام ہے نفس لوامہ، اور تیسرے نفس کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ جو ہے یہ صرف انبیاء کے لیے خاص ہے، یا اولیاء و صلحاء میں جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، یہ خاص تو نبیوں کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جو مرتبہ ولایت پر فائز ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں بھی نفس مطمئنہ سے سرفراز فرماتا ہے۔ لیکن یہ دو طرح کا نفس جو ہے، نفس لوامہ اور نفس امارہ، یہ ہر انسان کے ساتھ۔ نفس امارہ کہتے ہیں بری خواہشات کو قبول کرنا، اور نفس لوامہ کہتے ہیں کہ نیک خواہشات کو قبول کرنا۔ جو نیکی کی راہ پہ چلے تو اس کا یہ چلنا اس کے اسی نفس کے مطابق ہے جو نفس لوامہ ہے، اور جو بدی کی راہ پہ چلے تو وہ اس کا نفس ہے کہ وہ نفس امارہ کے مطابق اپنی زندگی جی رہا ہے۔ کامیاب وہ انسان ہے، اگرچہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عزت کا تاج دیا، لیکن کامیاب وہ انسان ہے کہ جو اللہ کی طرف لوٹنے کا جذبہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں پہ قائم کرتا ہے،
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں زیادہ مکرم وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے تعلق سے بھی رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پہلے یہ گیلی مٹی کے مانند تھا، پھر اس میں اللہ نے کھنک دے دی۔ تو وہ انسان کے جو نفس لوامہ کے مطابق جیتا ہے اس میں نرمی ہوتی ہے، وہ خوش اخلاق ہوتا ہے، وہ دوسروں کا درد سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جس کا دل سخت ہو گیا، کنکر کے موافق ہو گیا، تو اب یہ انسان اس کے اندر جبر آتا ہے، ظلم آتا ہے، جور آتا ہے، برائیاں آتی ہیں، انا آتی ہے، میں آتی ہے، ریا۔ آج ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا علماء سے کہ وہ غوث اعظم مادر زاد ولی، ماں کے شکم میں بھی آپ نے اپنی کرامات کا ظہور فرمایا، پیدا ہوئے تو اپنے عمل سے ظاہر فرمایا، چلنے والے ہوئے اپنی زبان سے ظاہر فرمایا، جوان ہوئے اپنے اخلاق سے ظاہر فرمایا۔ یوں کہہ لیجئے کہ پوری زندگی ان کی شب و روز جو تھی وہ کرامتوں سے گھری ہوئی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ نے علم دین کے حصول کے لیے بغداد جیلان سے بغداد بھیجا۔ آپ یہاں جب تشریف لائے تو وہی سلسلہ یہاں بھی جاری تھا، جو جیلان میں جاری تھا یہاں بھی جاری تھا۔ آپ کی شہرت کا غلغلہ ہو گیا، اور ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بہت ہی متواضع منکسر مزاج شخص تھے، کم سخن تھے، اور پھر اہل عرب میں آ گئے تو ایک ہوتا ہے سپریارٹی کمپلیکس اور ایک ہوتا ہے انفیریٹی کمپلیکس۔ تو آپ تو ایران کے رہنے والے تھے، علم آپ کا تو بڑا بے مثال تھا، لیکن اب جیسے کوئی ہندوستان کا آدمی اگر یو کے چلا جائے تو وہاں اس کو انگریزی بولنے میں تکلف ہوگا۔ مدرسے کے علماء جو یہاں سے تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں بہت اچھی عربی جانتے ہیں، اسے اچھی عربی عرب نہیں جانتے، کیونکہ یہ نحوی صرفی سارے قواعد سے واقف ہے۔ لیکن جب یہ عرب میں جائیں گے تو ان کو تکلف ہوگا، اگرچہ یہ بہت اچھی عربی جانتے ہیں، کیونکہ یہ انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے۔ صاحب لسان میں بیان کرنا آسان بات نہیں ہوتی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم کا بحر بے کران تھے، آپ کے پاس علم ظاہر بھی تھا، علم باطن بھی تھا۔ آپ صاحب حال بھی تھے اور صاحب قال بھی تھے۔ لیکن اسی تکلف میں آپ رہتے تھے۔ تو ایک روز خواب میں رسول کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا، ابھی جیسے مولانا سرفراز صاحب نے آپ سب کو سرفراز فرمایا کہ حضرت مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کے نکاح کے بعد
حضور تشریف لے گئے حجرہ انوسی میں، مولا علی کو بلایا، پیالہ لیا، پانی ڈالا، اس میں اپنی انگلی ڈالی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی میں بڑی تاثیر، اشارہ کرتے تو چاند چھپ جاتا ہے، پیالے پہ پورا ہاتھ رکھتے تو چشمہ رحمت جاری ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سرکار کے لواب دہن کا کیا کہنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تھے تو ایک یہودی کے کنویں سے پانی خریدا جاتا تھا، وہ بھی بڑا ظالم یہودی تھا، کبھی خوش ہو جائے تو دے دے پیسے میں، اور کبھی ناراض ہو جائے تو منع کر دے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو یہودی سے خریدنا چاہا، تو اس نے کہا پورا کنواں نہیں بیچوں گا، آدھا ہی بیچوں گا، آدھا کنواں بیچوں گا۔ تو حضور سے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ تو آدھا ہی کنواں دینے کو تیار ہے۔ سرکار نے کہا میں آدھا ہی لے لوں۔ حضرت عثمان غنی نے اسے لیا، حضور کو خبر کی، اللہ کے رسول تشریف لے گیا، آپ نے فرمایا کہ ایک ڈول پانی نکالو، پانی نکالا گیا، آپ نے اس ایک ڈول پانی کو لیا اور اسی سے وضو فرمایا، جو پانی بچ گیا تو اسی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ اب جو لعاب دہن ڈال دیا تو سنو، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ سمندر، دو سمندر کو ملنے نہیں دیتا۔ رب فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان برزخ لا یبغیان، کہ جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ ماہیت ملنے نہیں دیتا ہے۔ اس کی نظیر آپ الہ آباد میں جا کے دیکھیے، سنگم پہ گنگا جمنا کا سنگم ہے، تو سمندر ہے، دریا میں یہ حال ہے، لیکن کنویں میں ایسا نہیں ہونا ہے، کنویں کے پانی میں ایسا ہوگا؟ مگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعاب دہن ڈالا تو جو آدھا حصہ حضرت عثمان غنی نے لیا تھا وہ میٹھا ہو گیا، وہ میٹھا۔ یہ لعاب دہن کی بڑی تاثیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا دے تو زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ یہی لعاب دہن اگر مولا علی مشکل کشا کی آنکھوں میں لگا دے تو فاتح خیبر ہو جائے۔ لعاب دہن کی بڑی تاثیر ہے، بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے اسی پہ لگ جائیں گے، وقت آئے نہیں۔ بس بتانا یہ ہے کہ حضور کا یہ بڑا کرم و احسان کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل کے پاس عالم رویا میں آئے، خواب میں، اور تشریف لائے، فرمائے بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ آج کل تو خطاب آجے باجے سبھی کر لیتے ہیں، اور وہ بالکل ناجائز ہے۔ خطیب وہی ہو کہ جو عالم دین ہو۔ ابھی تو جس نے داڑھی بلاڑی پگڑی رکھ لی اور بس تھوڑا سا لمبی لمبی زلفیں ہو گئی تو اس سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ اسی کو اچھے سے سنتے بھی ہیں، ہے نا؟ کیونکہ اب وہ آپ کے نفس کے مطابق گفتگو کرتا ہے تو آپ کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، اس کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور سبحان اللہ واہ بھی اس میں لگا کرتے ہیں۔ عزیزو، خطاب ہمیشہ عالم سے ہی سنا کرو۔ غوث پاک کیسے جلیل قدر عالم دین ہے، محتاط کتنی بھی خطاب نہیں فرمانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے بیٹے خطاب کیا کرو، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے خطاب کروں؟ یوں تو میں عربی ہوں لیکن میری پرورش عجم میں ہوئی ہے، تو اور یہ صاحب لسان ہے، ان کے سامنے میں کیسے بولوں؟ تو حضور نے فرمایا اچھا اپنا منہ کھولو۔ اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے فرمان کے مطابق منہ کھولا
تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، ابو سلوابل بہن کی لذت کیسی تھی کہ حضور دیتے چلے گئے، حضرت غوث اعظم پیتے چلے گئے، 7 مرتبہ آپ نے عطا فرمایا۔ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے تھے کہ مولائے کائنات بھی آ گیا۔ اب جو مولائے کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم تشریف لائے تو آپ نے بھی فرمایا بیٹے منہ کھولو، آپ نے پھر منہ کھول دیا، آپ نے 6 مرتبہ۔ تو غوث پاک نے پوچھ لیا کہ جد کریم رسول پاک نے تو 7 مرتبہ دیا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں دیا؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک کا ادب ملحوظ تھا، مجھے رسول پاک کا ادب ملحوظ تھا، تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ادب ملحوظ نہیں ہوتا تو مولائے کائنات تو دیتے چلے جاتے، غوث پاک لیتے چلے جاتے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد میں خطاب، پہلا خطاب جو کیا چھوٹی سی مسجد میں، اب وہاں خطاب کیا تو بڑا شورا ہوا، مجمع بڑھنے لگا تو اس سے بڑی مسجد، پھر اور مجمع بڑھا تو اس سے بڑی مسجد، جامع مسجد بھی بڑھ گئی تو کہا عیدگاہ، اب عیدگاہ بھی بھر گئی تو کہا میدان۔ تو جانتے ہو آپ کے خطاب میں 70 ہزار لوگ آیا کرتے تھے، اور اس میں 4,000 5,000 10,000 علماء ہوتے تھے۔ ایک مولانا، نام نہیں لوں گا ان کا، ایک بڑے جید عالم حدیث محدث زمن تھے وہ، آج بھی ہم لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو علماء نے ان سے کہا کہ بھئی عبد القادر جیلانی محفل میں شرکت چلیے کیجئے، دیکھیے کیسے نکات اور کیسے اسرار اور رموز حضرت پیش فرماتے ہیں، تفسیر اگر سننی ہے تو چلیے غوث اعظم سے سنیے۔ تو ان کو اپنے علم کا بڑا زور تھا، تو انہوں نے کہا ضرورت نہیں، میں ساری تفسیریں ساری حدیثیں سب پڑھ چکا ہوں، کیا جواب۔ اب ایک بار مولوی نے کہا، 2 بار علماء نے کہا، 3 بار، اور بھی محدثین نے بھی کہا کہ چلیے بڑا مزہ آتا ہے۔ غرض کے وہاں آئے تو لوگ کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے، اور غوث پاک جو خطاب فرماتے تھے تو علماء اسے نوٹ کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور اس پر جب تفاسیر پیش کرنی شروع کر دی تو ایک پیش کیا تو پوچھا لوگ علماء نے، یہ آپ جانتے ہیں کہاں؟ عالم و عارف، میں جانتا بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں۔ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تفاسیر تک یہی کہتے رہے، عالم و عارف، عالم و عارف، جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ لیکن جب 13ویں تفسیر آپ نے پیش کی تو فرماتے ہیں لا عارف لا عالم، نہ میں نے اس کتاب کو دیکھا ہے اور نہ میں اسے جانتا ہوں۔ اور غوث پاک 40 تفاسیر بیان کرتے چلے گئے، اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ سارے کے سارے علماء غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب جب ہوش آیا تو غوث پاک نے فرمایا کہ یہ تو ابھی قال تھا، اگر کہو تو پھر حال کی بھی تفسیر پیش کر دوں۔ تو آپ کے خطاب کا عالم یہ ہوتا تھا کہ سامعین پر ایسا وجہ طاری ہو جاتا تھا کہ آپ کے خطاب میں جنازے اٹھتے تھے، لوگوں پر معرفت کا ایسا غلبہ ہوتا تھا، تجلیات ربانی کا مشاہدہ حضرت غوث اعظم کی محفل میں کرتے تھے، اور وہ برداشت نہیں کر پاتے، صرف بے ہوش نہیں ہوتے، انتقال ہو جاتا تھا، کئی جنازے اٹھتے تھے۔ ذرا خیال کیجئے غوث اعظم کا تبحر علمی کیسا تھا۔ عزیزان گرامی،
وہ غوث اعظم کہ جو محسن ایسے کہ دوران طالب علمی اگر ہندوستان کا کوئی عاشق ان کا چاہنے والا اور انتقال کر جائے، حضرت دولہ گجراتی ان کا نام تھا، ان کی بارات جا رہی تھی اور پوری کشتی میں جتنے باراتی تھے خود وہ ڈوب گئے۔ اللہ کی قدرت کے 6 مہینہ سمندر کی تہہ میں ہے اور 6 مہینے تک پیر صاحب کو یاد نہیں کیا۔ اب یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر پیر صاحب کے سامنے آپ پہنچیے، پیر صاحب تجاول عرفانہ سے کام لے لیں، خفا ہو گیا واپس چلے جائیں گے۔ بھیڑ بھاڑ میں آپ آئے کوئی ضروری کہ پیر صاحب آپ پہ بالکل کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ آ گئے، وہ تمنا لے کے یہی آتا ہے میں جاؤں گا تو حضرت تم نے بالکل استقبال کریں گے، لیکن اب اگر حضرت نے استقبال نہیں کیا تو بہت خفا ہوتا ہے، نارال کیسے پیر صاحب کو مجھے پہچانا بھی ہے نا۔ پیر تمہیں کب پہچانے گا؟ محشر میں تم پہچانو چاہے نہ پہچانو، لیکن تمہارا پیر تمہیں ضرور پہچانے گا۔ اور دنیا میں مرید کو چاہیے کہ وہ پیر کو پہچانتا ہے۔ پیر پہچانے نہ پہچانے، لیکن مرید کو نسبت ہو گئی ہے تو اپنے پیر کو پہچاننا چاہیے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اپنے مرشد ایک درگیر محکم گیر مضبوطی سے تھام۔ یہ سوچ کے پیر صاحب کے سامنے جاؤ ہی نہیں کہ پیر صاحب میری بڑی عزت کریں گے، یہ سوچ کے جاؤ پیر کے سامنے کہ پیر صاحب میرے نفس کی اصلاح کریں گے، میرے نفس کی اصلاح کریں گے۔ مرشد اسی لیے بنایا جاتا ہے، مرشد بریانی کھانے کے لیے نہیں بنایا جاتا۔ بات سمجھے نا؟ آج اس زمانے میں لوگ مرید ہوتے ہیں اسی لیے کہ حضرت کی توجہ خاص ہو جائے گی، اور جو میں چاہوں گا حضرت وہی کر دیں گے۔ لڑکا نہیں ہوتا ہے کہوں گا تو لڑکا ہو جائے گا، دکان نہیں چلتی ہے تو دکان چلنے لگے گی۔ بس پیر صاحب کو سے نسبت اس لیے دنیا کے لیے نسبت نہیں، آخرت کے لیے نسبت حاصل کریں۔ تو سنو، حضرت دولہ گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے سمندر کی تہہ میں پڑے ہوئے تھے اور وہاں عرض کا اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ اللہ نے نہیں بچایا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب آپ بک چکے ہو تو ڈائریکٹ مانگنے کا حق آپ کو نہیں ہے، صاحب دعا کی طرف لوٹو۔ اب ڈائریکٹ مانگنے کی تمنا مت رکھو، ضروری نہیں ہے کہ تمہاری دعا بارگاہ اجابت میں قبول ہو جائے، لیکن اگر قبولیت چاہتے ہو تو جس کے دامن کو تھام لیا ہے، جو محبوب خدا ہے، اب اس کے وسیلے سے اگر دعا کرو گے تو اللہ ضرور قبول فرما لے گا۔ حدیث پاک ہے کہ لا يتبدل القدر الا بالدعاء، تقدیر نہیں بدلتی ہے مگر دعا سے بدل جاتی ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ تو دعا میں صاحب دعا کو ضرور شامل کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُ لِلظَّلْمُ أَنفُسُهُمْ جَاءُوكَ، قرآن پاک ہے کہ جب تم اپنے انفاس کو ظلم کرو تو کہیں اور نہیں، دربار محمدی میں حاضری دے دو، حضور دعا فرما دیں گے تو اللہ اسے ضرور قبول فرما لے گا، وہ غفور رحیم۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو آپ مدرسے میں پڑھ رہے تھے، آپ کے استاد بڑی دلچسپی سے پڑھا رہے تھے، آپ سارے بچے بھی اسی میں بالکل مستغرق تھی کتاب میں۔ اچانک وہ سب سے آگے وہ سے سید زادی تھے تو پیچھے کہاں بیٹھتے، سب سے آگے بٹھانے جاتے تھے۔ اب اچانک انہوں نے کیا کیا کہ چٹائی کے نیچے اپنا ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا، پسینے پسینہ ہو گئے، سب کے سب حیرت زدہ ہیں کہ درس دینا استاد نے بند کر دیا۔ بچوں نے بھی غوث پاک کی کبھی یہ طریقہ آپ کا دیکھا نہیں، سب محو حیرت تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں غوث اعظم۔ تھوڑی دیر میں آپ نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا تو آپ کی آستین سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو آپ کے شیخ نے پوچھا کہ عبدالقادر یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور جانے دیجئے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کہانی بتاؤ،
استاذ کو بھی جلالا گیا، بتانا پڑے گا عبد القادر کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت غوث پاک سے تو ان کی ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا، یہی دعوت دے کے بھیجا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ راستے میں ان کی حقانیت نے 40 چوروں کو ابدال بنا دیا۔ آج جب آپ کے شیخ نے، آپ کے استاد نے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے، تو کہا وہ معاملہ یہ تھا کہ میرا ایک چاہنے والا تھا، اس نے آج مجھ کو یاد کر لیا، 6 مہینے سے ڈوبا پڑا ہوا تھا، آج یاد کیا، تو پھر میری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اس کی مدد نہ کروں، میری فطرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کی مدد نہ کروں، تو یہ ہاتھ میں نے چٹائی کے نیچے نہیں ڈالا تھا، سمندر کی تہہ میں ڈال کر اپنے اس چاہنے والے کو کنارے لگا دیا تھا۔ تو سنو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا مجاہد نفس کرنے والے تھے، میں ایک نظیر اور ہندوستان سے ہی لینا چاہتا ہوں۔ تقریریں تو آپ سن چکے ہیں، جذباتی جوشی ساری تقریریں سن چکے ہیں، تھوڑی معلوماتی باتیں بھی ذہن میں لینی ہے نا۔ ہمارے اسی ہندوستان میں ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے حضرت منور شاہ الہ آبادی، الہ آباد میں آپ کا مزار ہے، اور 550 سال کی آپ کی عمر ہے۔ یہ بھی حضرت غوث اعظم کے مرید ہیں، دولہ گجراتی ان کو لے کے گئے تھے۔ اب جب دولہ گجراتی وہاں لے کے گئے، مرید ہوئے، تو آپ نے اپنی تربیت میں رکھا، تو اذکار کئی طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذکر جارود بھی ہوتا ہے، ذکر ارہ بھی ہوتا ہے، ذکر حدادی بھی ہوتا ہے، ذکر حسنی بھی ہوتا ہے، اور ایک ذکر ہوتا ہے پاس انفاس، اور ایک ذکر ہوتا ہے حبس دم، سانس روک کر ذکر کرنا۔ تو اذکار بہت ہیں تصوف کی دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت غوث پاک نے ان کو ذکر حبس دم کی تعلیم دی، سانس کو روک کر خدا کو یاد کرنا، اور پھر اسی میں مستغرق ہو جانا۔ یہ اب جب آپ ہندوستان میں آئے تو الہ آباد تو آپ جانتے ہیں اس کا نام ہی کیسا ہے نا، معبودات باطل کی آماجگاہ کا نام، ہر طرف ٹن ٹن گھن گھن، جہاں دیکھو وہی۔ تو حضرت منور شاہ الہ آبادی جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نگاہ کسی بے حجاب عورت پہ پڑ جائے، کہیں میری نگاہ کسی باطل پہ پڑ جائے۔ تو دیکھو غوث پاک کے مرید کا یہ حال ہے، ان کا تقوی و پرہیزگاری کیسی، تو آپ نے اپنی سانس کو روک لیا، حبس دم فرما لیا۔ اب جو ذکر خدا میں لگ گئے تو ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے وہ سانس باہر بھی نکالنی ہے۔ 450 سال آپ اسی کیفیت میں رہے، اسی حالت میں رہے۔ 450 سال کے بعد ایک گھاس کاٹنے والی جب وہاں گئی تو دیمک نے آپ کے جسم پر جو ہے گھر بنا لیا تھا اور اس پر گھاس اگائی تھی۔ اس نے ہری ہری گھاس کو جو دیکھا تو کہا اللہ اس کو کاٹے۔ اب جو کاٹا اسے تو آپ کے جسم سے خون کے فوارے نکلے، اور پھر جانتے ہو کیا کہا جو نبی رحمت نے لامکہ میں کہا تھا، وہی حضرت منور شاہ الہ آبادی دہرا رہے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا کہ وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، اے اللہ جیسا مجھے تیری بندگی کرنی چاہیے تھی کر نہ سکا، اور جیسا مجھے تیری معرفت کو حاصل کرنا چاہیے تھا حاصل نہ کر سکا۔ یہ سلسلہ خانوادہ اشرفیہ کا بڑا خاص سلسلہ ہے۔ یہ ایسا سلسلہ تھا کہ اس میں حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ شہزادہ اعلی حضرت نے بھی اس سلسلے کی برکات کو حاصل کیا۔ اس دور کے جلیل القدر علماء نے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی، مولانا سردار احمد صاحب لائل پوری، مولانا عبدالعلیم میرٹھی اور دیگر سید علماء جو تھے وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے۔ عزیزان گرامی، اور اس سلسلے کی برکات اتنا نزدیک کا سلسلہ کہیں نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے تربیت یافتہ
منور شاہ الہ آبادی کا یہ عالم ہے، غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کا شہرہ تھا، دور دراز تھا۔ اولیاء جب بغداد جاتے، صوفیہ درویش علماء، تو حضرت کی صحبت پہ ضرور جاتے ہیں۔ لیکن سنو، ایک شخص آیا بغداد میں اور اس نے دریائے دجلہ کے کنارے مصلی بچھایا اور وہیں عبادت کرنی شروع کر دی۔ اب صبح کو لوگ شہر سے تفریح تباہ کے لیے دریا کے کنارے جو پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص مصلی پہ بیٹھا ذکر و اذکار میں مصروف ہے، عقیدت مند ہو گیا۔ لوگ ایک سے دو، دو سے چار، چار سے چھ، غرض کے پورے شہر میں چرچا ہونے لگا کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہے، نہ کچھ لیتا ہے نہ کچھ دیتا ہے، صرف اور صرف ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے۔ پورے شہر میں چرچا ہو گیا، جوک در جوک لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے جانے لگے۔ تو اب اس نے پھر جو ہے خیمہ لگا لیا۔ اب جب مجمع زیادہ لگنے لگا تو اس نے ٹائم بھی باندھ دیا کہ اتنے بجے ملنا ہوگا، اتنے بجے نہیں ملنا ہوگا، تو لوگ پھر اسی ٹائم پہ جانے لگے۔ اب یہ شہرہ جو پورے بغداد میں ہو گیا، ایک اللہ کا مقرب ولی آیا ہے، نہ کسی سے کچھ لیتا ہے نہ دیتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے۔ یہ خبر غوث پاک کو بھی لگی۔ اب جو سرکار غوث پاک کو لگی تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ یا اللہ، دنیا کا کوئی بھی ولی ہے وہ شہر میں میرے آتا ہے تو مجھ سے ضرور ملاقات کرتا ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ جو مجھ سے ملنے نہیں آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ نہیں آیا نہ صحیح، لیکن وہ میرے شہر کا مہمان تو ہے، میرے شہر میں آ گیا لہذا وہ میرا مہمان ہے۔ تو اب جب وہ میرا مہمان ہے تو لہذا مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ یہ اخلاق غوث اعظم، کہا وہ میرا مہمان لہذا مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ اب جو آپ نے چلنے کا ارادہ کیا تو پورے شہر میں شور ہو گیا، کتنا بڑا ولی ہے کہ غوث اعظم اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ بادشاہ اس زمانے کا جو تھا اس کا نام تھا مستنجد باللہ، وہ مستنجد باللہ کہ جو غوث پاک کا بڑا عقیدت مند تھا۔ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سن لو کہ ایک مرتبہ وہ بڑے درہم و دینار اشرفیاں لے کر تزو کا احتشام کے ساتھ، بادشاہ لوگوں کا معاملہ تو سب جانتے ہو کیسا ہوتا ہے، وہ باندیاں ہیں، غلام ہیں، تشت ہے، اس پہ ریشمی رومال پڑا ہوا ہے، اندر سکے ہیں، اور لائن سے لگا کر کے بادشاہ لے کے آیا خانقاہ قادریہ میں غوث پاک کی، اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ لے کے آیا، نذران لے کے آیا، اسے آپ قبول فرما لیجیے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بھائی دیکھو، فقیر کو اس کی حاجت نہیں ہے، فقیر کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو جب اتنا فرمایا تو اس کا تیور بدل گیا، بادشاہ تھا، تو اس نے کہا حضور اس کو قبول کر لیجیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ مستنجد سے لے جاؤ، فقیر کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو اب جب دوسری مرتبہ کہا تو اور کہو گیا، کہا لینا ہی پڑے گا، بادشاہ تھا، کہا لینا ہی پڑے گا۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو، فقیر کو اس کی حاجت نہیں، لے جاؤ۔ لیکن وہ مصر ہو گیا۔ جب مصر ہو گیا تو حضرت نے ایک غلام کو قریب کیا اور جو ریشمی رومال پڑا ہوا تھا اسے باہر کیا اور اپنا ہاتھ اس سکے پہ مارا، ایک مٹھی سکہ لے لیا اور اس کو جو بھیچنے لگے تو آپ کی مٹھی سے خون کے قطرات ٹپکنے لگے، خون کے قطرات ٹپکنے لگے، حتیٰ کہ لوگ اس منظر کو دیکھ کر ایسا ہیبت زدہ ہو گئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ اب جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ مستنجد اگر تیری نسبت، کیونکہ وہ عباسی تھا، کہا تیری نسبت اگر تو صاحب نسبت اگر نہیں ہوتا تو آج میں اس مٹھی سے وہ اتنا بھیجتا کہ میری خانقاہ سے اور تیرے محل تک ایک خون کا دریا جاری ہو جاتا۔ تو مجھے وہ رقم دینے آیا، دولت دینے آیا بیت المال سے، جس میں
ظلم کا پیسہ ہے، زیادتی کا پیسہ ہے. اس وقت سے مستقبل باللہ اور عقیدت مند ہو گیا تھا. تو اب جب چرچا ہوا غوث پاک چلنے والے ہوئے، بادشاہ کو بھی خبر لگی، وہ بھی نکل پڑا کہ چلنا چاہیے ہمیں بھی. تو اب حالت یہ ہے کہ نہ تاجر ہے، نہ عوام ہے، نہ امیر ہے، نہ غریب، جو ہے سب غوث پاک کے پیچھے پیچھے. دریائے دجلہ کے کنارے ایسا لگا کہ جیسے انسانوں کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے، تل رکھنے کی جگہ نہیں. لیکن اس خیمے کے دروازے پہ کچھ دربان ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے. غوث پاک نے فرمایا کہ ہمیں اس سے ملنا ہے. قابل نہیں سکتے، فلاں ٹائم ملاقات ہوگی. غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آرام سے بیٹھیں گے اطمینان سے، جب وقت ہوگا تو ملاقات کریں. اب ذرا خیال کیجئے، غوث پاک ٹھہر گئے یہاں تک کہ وقت آیا اور آگے چلا گیا. غوث پاک نے فرمایا وقت کافی ہو چکا ہے، لہذا ہمیں اندر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی امر تو نہیں لاحق ہو گیا، یعنی بے ہوش ہو گئے ہو، انتقال کر گئے ہو، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. چپ ہو جائیں تب کہتے ہیں. اتنا جو کہا تو پیچھے تو سارے غلام عاشقان جو تھے وہ تو تلبلائے کھڑے ہوئے تھے، ظالم اتنی دیر سے روکے ہوئے. اب حضرت کی ایما جو پالی تو وہ گئے، کہاں لاٹھی، کہاں ڈنڈا، کہاں دربان، سب کو کنارے کیا، راستہ کلیئر ہوا. غوث پاک اندر ہوئے، پبلک بھی اندر ہوئی. اب جو اندر ہوئے تو دیکھتے کیا ہے، نہ آدمی نہ آدم ذات کوئی نہیں. تو جو اس کے عقیدت مند تھے انہوں نے کہا وہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اپنے جسم کو لطیف کر لیا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. سوچ لیجئے، اندھی عقیدت اسی کو کہتے ہیں، اندھ وشواس اسی کو کہتے ہیں. سمجھنا چاہیے شیپور والوں، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم مٹی کے لڈو کو پسند کرتے ہو اور یہی سمجھتے ہو کہ وہ کرامت ہے. اندھ وشواس سے نکلو، یقین کی دنیا میں آؤ، ایقان کی دنیا میں آؤ. مسلمانوں سنو، واقعی تذکرے تو بہت سنتے رہتے ہو، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ذہن و دل میں سنبھالو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہدایت و ثواب سے رکھے گا. آج سنی مسلمانوں کی تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی لگام نہیں، آپ بے لگام ہو چکے ہو. آپ نے کسی کو اپنا امام و مقتدی بنا کے رکھا ہی نہیں ہے. آپ امام صاحب کو بھی مجبور بنا کے رکھے ہوئے ہو، آپ پیر صاحب کو بھی مجبور بنا کے رکھے ہوئے ہو. نکلو وہاں سے، باادب بنو اور اپنے مقتدی و پیشوا کی قیادت میں چلنا سیکھو، پھر کامیابی ملے گی. تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، وہ تو لطیف ہو چکا، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو نہیں دیکھ پا رہے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک کسی شخص نے پیچھے جا کے دیکھا تو پردہ پھٹا ہوا تھا، چپل بے ترتیب پڑی ہوئی تھی. شور مچایا کہ بھاگ گیا، ہیبت غوثیہ کو برداشت نہ کر سکا، بھاگ گیا. اب جو یہ شور ہونے لگا تو سرکار غوث پاک نے اس کو منع کیا اور کہا دیکھو کسی پر اس طرح الزام مت لگاؤ، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی حاجت ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ چلے گئے ہوں. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جس جگہ پہ اللہ کا نیک بندہ عبادت کرتا ہے وہاں صبح قیامت تک اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. لہذا یہ معلوم کرو کہ اس نے عبادت کہاں کی تھی. تو جب اس کے خادموں سے پوچھا گیا کہ کہاں نماز پڑھتے تھے، کہاں عبادت کرتے تھے، تو ریت پر نماز پڑھتا تھا. تو اس پر پیر کا بھی نشان اور گھٹنے کا نشان اور سجدے کا نشان، انگلیوں کا نشان سب موجود تھا. سرکار غوث پاک کے سجدے گاہ کے قریب گئے اور جا کر کے جب سجدے گاہ کو دیکھا تو آپ عالم جلال میں آگے، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور رخ پھیر لیا. لوگ ڈر گئے کہ معاملہ کیا ہے. کچھ دیر کے بعد کسی بہت ہی قریبی مرید عقیدت مند نے عرض کیا کہ حضور آپ کو دعا فرمانے کے لیے آئے تھے، آپ کی یہ کیفیت ہے
تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ لوگوں جس کو تم اللہ کا ولی سمجھتے ہو وہ میری نظروں میں اللہ کا ولی نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں، پھر کیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے؟ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اسے تو نہیں دیکھا لیکن اس کے نشان سجدہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کے نشان سجدہ کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ حالت سجدہ میں انگلیوں کا سمیٹ کر قبلے کی طرف رکھنا یہ مستحب ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا، یہ مستحب عمل ہے کہ سجدے کی حالت میں انگلیاں استقبال قبلہ کر رہی ہوں، لیکن اس نے جو سجدہ کیا تھا تو اس کی انگلیاں پھیلی ہوئی تھی، جس کا نشان وہاں باقی تھا۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری نظر میں وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ایک مستحب کو بھی ترک کرنے والا ہو۔ ذرا سوچو کہ جو دوسروں میں ایسا دیکھتا ہو وہ اپنے میں کیسا دیکھتا ہوگا۔ قد افلح من زکاہا۔